السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقیات سے متعلق کہ اللہ نے تغمہ دیا ہے خلق عظیم کا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور رحمت کے طور پہ، خصوصی عنایت کے طور پہ یہ بھی فرما دے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ بھی اللہ کی طرف سے کیا ہے کہ رحمت ہے، یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے آپ پر کہ اگر آپ سخت ہوتے تو لوگ اس طرح جوک در جوک نہ آپ کی طرف آتے، نہ آپ کے گرد جو ہیں لوگ جمع ہوتے، آپ کے پاس لوگ قطعاً جمع نہیں ہوتے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ آپ میں یہ حسن سلوک، حسن معاشرت، آپ میں نرمی ہے، تو لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہیں ان میں سے ایک یہ ہوا کرتی ہے کہ اس میں سختی نہیں ہوتی ہے، سختی سے کبھی مسائل حل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے کہ افراد کو اور رہبریت کے ان کوالٹیز اور شرائط میں یہ ہے کہ جذب کرے، افراد کو جذب کرنے کی اس میں صلاحیت ہونی چاہیے، اور جتنا بھی محروم یہ طبقات ہیں، غریب غربا ہیں، ان کو ان میں جذبہ پیدا کرنا چاہیے، ان کو بھی جذب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پھر فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ سورہ توبہ ہے کہ جس میں فرمایا کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا جس پر تمہاری تکلیف بہت شاق گزرا کرتی ہے، بہت گراں گزرا کرتی ہے۔ وہ پیغمبر رحمت اتنی عظیم رحمت سے سرشار ہیں کہ تمہاری تکلیفیں جس پہ شاق گزرا کرتی ہیں، گراں گزرا کرتی ہیں، وہ کبھی برداشت نہیں کرتا تمہارے اوپر تکلیف آ جائے، تم زحمت میں مبتلا ہو جاؤ۔ وہ ایسا نبی ہے، ایسا رسول ہے، اور تمہاری بھلائی کے متعلق ہمیشہ ان کے دل میں رہا کرتا ہے۔ حریص یعنی اس معنی میں یہ مثبت معنی ہے کہ ہمیشہ تمہاری بھلائی کو وہ چاہتا ہے، تمہاری بھلائی کی ہمیشہ وہ فکر کیا کرتا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ اہل ایمان پر بہت زیادہ نرم ہے اور نہایت مہربان ہے۔ یہ کوالٹیز کس نے بتائی ہیں؟ یہ کوالٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہیں، اپنے حبیب کی شان کو خود بتایا ہے۔ یہ قصیدہ اللہ کی طرف سے ہے، بندوں کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ قصیدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کا پڑھ رہا ہے کہ میرا حبیب خلق عظیم کا مالک ہے، میرا حبیب بہت رحیم ہے، میرا حبیب بہت مہربان ہے، میرا حبیب اس امت کے افراد کے لیے بہت زیادہ اس کے دل کی چاہت ہوتی ہے، ہمیشہ ان کی بھلائی کے متعلق سوچا کرتا ہے۔ یہ کوالٹیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان میں بتائی ہیں۔ اور پھر آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ یہ جو اخلاقیات ہیں اس کا تعلق فقط ایک شعبے کے ساتھ نہیں ہے کہ بس جی تواضع ہو جائے یا انکساری ہو جائے تو اسی کا تعلق ہے اخلاقیات کے ساتھ۔ ہمارے ہاں یہی شمار کیا جاتا ہے، ہاں جی بہت عجز و انکساری اور ہمبلنس کسی میں ہوتا ہے تو وہ بڑا ہی بااخلاق نہیں۔ اخلاق کا جو شعبہ ہے یا اخلاق کا جو ڈویژن ہے یا اخلاق کے جو شؤون اور ابعاد ہیں یا اخلاق کی جو ڈائمنشنز ہیں، کسی ایک زندگی کے حصے میں اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا ہے، بلکہ کیا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں، انسان کی حیات کے ہر سلیقے میں کیا ہوتا ہے، اخلاقیات کا عمل دخل ہوتا ہے۔ خواہ اس کی ڈیلنگ ہو، خواہ اس کے طور و اطوار ہوں،
خواہ اس کی رویہ اور سلوک ہو کس کے ساتھ ہو، شاہ کے ساتھ ہو، گدھا کے ساتھ ہو، یا مثلاً خردوں کے ساتھ ہو، بزرگوں کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، جوانوں کے ساتھ ہو، لیڈیز کے ساتھ ہو، یعنی مردوں کے ساتھ ہو، جہاں جہاں پہ بھی، یعنی حیات کی ہر تہ کو شامل ہے کہ جو اخلاقیات کا انسان کا شعبہ ہوا کرتا ہے، خواہ وہ خلوت ہے، جلوت ہے، جنگ ہے، صلح ہے، جی لیل ہے، نہار ہے، جس میں بھی انسان ہوتا ہے اخلاقیات کا شعبہ ہر لحاظ کے ساتھ وہ شامل ہوا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا تعریف، آپ اگر ازواج مطہرات سے دیکھیں تو پیغمبر اسلام کی آپ کو تعریف اس انداز کے ساتھ ملتی ہے کہ اخلاق کو اگر دیکھنا ہے تو پورے کا پورا جو قرآن ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو رہی ہے، کوئی بات، تو یہ بات ہے کہ جتنے بھی جو شعبے ہیں، جتنے بھی زندگی کے، حیات کے جتنے بھی شعبے ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں اخلاقیات کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اور پیغمبر اسلام کے کیا ہے، جب پوچھا کہ کیا ہے اخلاق، فرمایا پورے کا پورا قرآن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا ہے، اللہ سبحانہ خلق عظیم کا مالک ہے میرا حبیب، رحمت پروردگار ہے میرا حبیب، رحیم ہے میرا حبیب، بندوں کی بھلائی کی ہمیشہ ہمیشہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان پہ خیر و بھلائی ہو۔ یہ تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، وہ ام المؤمنین ہیں، فرماتی ہیں پیغمبر اسلام کی شان مقدس کے سلسلے میں، فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی آپ کو رنجیدہ نہیں کرے گا۔ اس کیوں؟ آپ بہت زیادہ صلہ رحم کرتے ہیں، ایک مقروضوں کا قرض ادا کرتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں، اور جس میں یہ کوالٹی ہوں، اللہ کہاں اس کو محروم کرتا ہے، اللہ کہاں پہ اس کو غمگین کرتا ہے، اللہ کہاں اسے رنجیدہ کیا کرتا ہے۔ تو یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک تعریف آپ کو امیر المومنین کی زبان اقدس سے سناتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے متعلق امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے اور مولا کائنات کے پاس آ کر کہتا ہے کہ درخواست کرتا ہے کہ آپ حضرت کے اخلاق کی تعریف کریں، آپ حضرت کے، آپ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو بیان کریں۔ تو امام نے فرمایا ظاہر ہے جیسا بیان، اور یہ بیان اگر آپ نے سننا ہے کہ جو مولا کائنات کہ جو ایک ربع صدی تک جو ہے وہ رہتے ہیں پیغمبر اسلام کے ساتھ، تربیت یافتہ ہے نا، لہذا فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے، آپ پوچھ رہے ہو کہ پیغمبر کے اخلاق ہوتا ہے، آپ اس طرح کریں کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرو تو میں پیغمبر کی اخلاقیات کو شمار کروں۔ بندہ نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر ایک انسان چاہے اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو وہ تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ دنیا کے جتنے مرضی اکاؤنٹنٹ آ جائیں، دنیا کے جتنے مرضی شمار کرنے والے آ جائیں، اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو، تو وہ تو نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے ہو تو میں آپ کی اخلاقیات کو کیسے شمار کر سکتا ہوں، جبکہ دنیا کی نعمتوں کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی نے کہہ دیا ہے کہ دنیا کی ساری متاع دنیا، یعنی جو کہا گیا قلیل، یہ دنیا کی ساری حیثیت بہت کم ہے، جبکہ اپنے حبیب کے سلسلے میں فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے
عظیم اور اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ جب ایک انسان قلیل کی تعریف نہیں کر سکتا، شمار نہیں کر سکتا ہے، تو عظیم کی کیا تعریف اور کیا شمار کر سکے۔ تو یہی بات ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو اخلاقیات ہیں اور جو معصومین علیہ السلام سے آ کر ملتی ہیں، یہ ہے کہ کانا خفیف المعونہ، یعنی تعریف اس انداز کے ساتھ کی گئی کہ آپ کیا ہیں، آپ کی زندگی کے جو اخراجات ہیں بہت معمولی ہوا کرتے تھے۔ اس انداز کے ساتھ نہیں کہ ہاں جی سارے نہیں، بلکہ آج کل کے اگر اس دور میں دیکھا جائے اور 21ویں صدی میں اس کا اندازہ لگایا جائے تو انسان کو اچھے طریقے سے اس بات کا اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ کس قدر لوگ آتے ہیں، اسراف ہو رہا ہے، فضول خرچی ہو رہی ہے، اور تقریباً ہم سارے 95% لوگ اس وقت اس بڑی جو مصیبت ہے اسراف کی پوری دنیا میں اس وقت اگر آپ دیکھیں، اور بالخصوص کہ جو یورپین کنٹریز میں رہنے والے ہیں، ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والے ہیں، ان کے انداز اور ان کی یہ رہنے سہنے کے جب انسان حالات کو دیکھتا ہے اور یہاں پہ جو فضول خرچی اور یہ ہوتی ہے، اسے دیکھ کر انسان کو ایک دفعہ تو یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جتنا سال کا یہاں پہ خود انگلینڈ میں اسراف ہوتا ہے یا اتنا کھانا پھینکا جاتا ہے، وہ پورے جو برے خود جو آپ جو ہے نا پورا برے اعظم خود افریقہ کا اس کے لیے کافی رہے سال پورے کے لیے۔ یعنی اتنا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اس طرح گفٹ تو فقط وہ ہے کہ جو یہ اندازہ یعنی ایک اندازہ لگا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی اتنا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک سیرت کیا ہے، وَكَانَ خَفِيفُ الْمَعُونَةِ، وہ کیا تھے، بہت ان کے اخراجات بڑے معمولی ہوا کرتے تھے۔ اس طرح نہیں ہے کہ بالکل اتنے اخراجات کے جو انسان اس بوجھ کو اٹھا ہی نہیں سکتا ہے، دوسروں کے عادات پہ جاتے تھے خفیف المعون، نہیں معمولی سی چیز پہ گزارا کرتے تھے اور معمولی آپ کے اخراجات ہوا کرتے تھے۔ میں بانی اسلام کی بات کر رہا ہوں، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بانی اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اسلام کی بنیادوں کو اور اسلام کے حقائق اور معارف کو دنیا کے سامنے پیش کے لیے ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ میں کیا ہے، وَكَانَ خَفِيفُ الْمَعُونَةِ، آپ کے اخراجات بڑے معمولی ہوا کرتے تھے، کریم الطبع، اور آپ بڑے ہی مہربان طبیعت کے مالک تھے، کریم الطبع تھے۔ اور پھر کیا ہے، جمیل المعاشرہ، یعنی کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے انداز کے ساتھ، کرخت انداز کے ساتھ نہیں، تنگ نظری نہیں ہے، تنگ گیری نہیں ہے، اس طرح نہیں، بلکہ نرمی کے ساتھ بہت جو آداب معاشرت ہیں دنیا نے اگر سیکھنے ہیں تو وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے سیکھنا چاہیے۔ کیا ہے کہ جمیل المعاشرہ، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، اچھے سلوک، اچھے انداز کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ اور کیا ہے، طلق الوجہ ہے، اور پھر کیا ہے کہ ہمیشہ حشاش بشاش اور خوش روح ہوا کرتے تھے، بسامن من غیر ضحکن، کہ ہمیں تبسم کیا کرتے تھے، وہ کہہ مار کے ہنسا نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا ہے کہ تبسم کیا کرتے تھے، مسکراہٹ چہرے پہ ہوا کرتی تھی، حشاش البشاش رہا کرتے تھے، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، کیا ہے حسن الوجہ کے طور پر پیش آتے تھے، طلق الوجہ، ہمیشہ کھلے چہرے کے ساتھ، کھلی نگاہوں کے ساتھ، کھلے انداز کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں محزونا من غیر عبوس، اور پھر کیا ہے، چہرہ کھلا ہوتا تھا لیکن حزن ہوتا تھا چہرے پہ، محزون ہوا کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ اس طرح جس طرح ٹھیک ہے چہرہ تو بالکل کھلا ہے، چہرے پہ کسی قسم کی کوئی تنگی کے آثار یا اثرات نظر نہیں آیا کرتے تھے۔ اور متواضعاً من غیر مذلہ،
بغیر کسی مذلت کے، بغیر کسی رسوائی کے. کیا ہے؟ ہمیشہ تواضع کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ، ہمبلنس کے ساتھ حضور پیش آیا کرتے تھے. بہت زیادہ تحمل، بہت زیادہ برداشت، بہت زیادہ حلم آپ کی سیرت طیبہ میں دیکھتے ہیں کہ یہ معصومین علیہ السلام نے فرماتے ہیں. کہ پھر فرماتے ہیں جوادن من غیر صرف، ہمیشہ ہمیشہ اس طرح لوگوں کو عطا کیا کرتے تھے. جواد تھے، ہمیشہ عطا. جواد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو بغیر بن مانگے عطا کرے. جواد اللہ کے ناموں میں سے ایک جواد ہے. جواد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے. جواد تھے یعنی بن مانگے ہوئے دیا کرتے تھے. من غیر صرف، فضول خرچی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ سخی کریم تھے، عطا کیا کرتے تھے. ہمیشہ لوگوں کو محروم نہیں. کوئی بھی دروازے پہ آتا تھا، ہر ایک جھولیاں بھر کے لے کے جاتا تھا پیغمبر کے حضور سے. کسی کو خالی نہیں لوٹایا کرتے تھے. جوادن من غیر صرف رقیق القلب، اور فرماتے ہیں کہ آپ کا دل بہت نرم تھا. نرم دل تھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیغمبر اسلام میں وہ یعنی یہ بتانے کے لیے ہے دنیا والوں کے کہ اپنے آپ کو قسی القلب نہیں، بلکہ شان رسالت کیا ہے؟ ہمیشہ رقیق القلب تھے. انسان کا دل بعض اس قسم کے اعمال کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے قسی القلب ہو جاتا ہے. انسان کا کیا ہے؟ ڈاگمیٹک. انسان اس طرح سٹون، پتھر بن جاتا ہے بعض اوقات. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ سے انسان دوری کرتا ہے، معصومین علیہ السلام کے حضور سے دوری کرتا ہے، سیرت طیبہ سے جب انسان دور ہو جاتا ہے، واجبات کا انسان جب خیال نہیں کرتا ہے، اور محرمات سے انسان جب پرہیز نہیں کرتا ہے، شیطان کے جب قریب ہو جاتا ہے، رحمان سے جب دور ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بن جاتی ہیں قسی القلب. دنیا کا حریص اور لالچی، اور یہ کہنے والا کہ گریڈ از گڈ، یہ نعرہ لگانے والا ہمیشہ قسی القلب ہوا کرتا ہے. جو گریڈ از گڈ، اس معاشرے میں آپ کبھی رحم کی، کبھی ترحم کی آپ توقع بھی نہیں کر سکتے ہیں. جس معاشرے میں سود کا رواج ہو جائے، وہاں سے آپ کہیں، آپ یہ سمجھیں کہ وہاں پہ رحم کی آپ کو توقع ملے گی؟ نہیں ہو سکتے. وہاں پہ آپ یہ سمجھیں کہ رقیق القلب انسان ہوگا؟ نہیں. نہ پہ نرمی دل نہیں ہوگی، بلکہ قسی القلب ایک انسان ہو جائے گا. انسان کا دل پکا کیوں ہو جاتا ہے؟ انسان کا دل پتھر کیوں بن جاتا ہے؟ اس کی وجہ کئی وجوہات ہیں. انشاءاللہ کسی اور موقع پر. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، عظمت یہ ہے کہ آپ کیا ہیں؟ رقیق القلب. آپ بہت نرم دل تھے. رحیمن بکل مسلمین، ہر ایک کے ساتھ، ہر مسلمان کے ساتھ بڑی مہربان انداز کے ساتھ جو ہے نا پیش آتے تھے. مہربانی تھی آپ کی اس زندگی میں. اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقسم لحظاتہ بین اصحابی. سبحان اللہ، اگر آپ یہ جملے دیکھیں کہ جو صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہیں کہ شان پیغمبر کو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی کو کس انداز کے ساتھ پیش کرتے ہیں. یقسم لحظاتہ بین اصحابہ، کہ اپنے جو اوقات ہیں انہیں تقسیم کیا کرتے تھے، لحظات کو تقسیم کیا کرتے تھے. فَيَنْظُرُ إِلَىٰ ذَا وَيَنْظُرُ إِلَىٰ ذَا بِالسَّوِيَّةِ. اس طرح پیغمبر اسلام اپنے لحظات کو، اپنی موومنٹ کو، اپنے ان لمحات کو اس طرح تقسیم کرتے تھے کہ اپنے صحابیوں کے درمیان میں بھی بالسویہ، ایکول نگاہ کرتے تھے ان کے درمیان. یہ نہیں کہ کسی کو زیادہ، کسی کو تھوڑی، کسی کو یہ، تاکہ نہیں، سب ایک کو، یعنی جتنے بھی اصحاب تھے پیغمبر اسلام کو، سب کو بیک نگاہ، ایک ہی نگاہ کے ذریعے دیکھا کرتے تھے، بلکہ اپنے لحظات کو تقسیم کر کے سب کو برابر کی نگاہ کے ساتھ دیکھا کرتے تھے. اور فرماتے ہیں قال
وَلَمْ يَبْسُطُ رسول اللہ رجلَیہ بین اصحابہ، کبھی بھی پیغمبر اسلام یہ اخلاقیات ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آپ نشان دیکھیں، پیغمبر کی اخلاق کو اللہ نے بیان کیا، ازواج نے بیان کیا، اصحاب نے بیان کیا، معصومین علیہ السلام نے بیان کیا. اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کیا ہیں؟ وَلَمْ يَبْسِطْ رسول اللہ رجلَیہ بین اصحابہ، کبھی بھی اپنے پاؤں کو کبھی بھی اصحاب کے سامنے پھیلا کر نہیں بیٹھے، کبھی بھی نہیں بیٹھے. یہاں پہ چونکہ ظاہر لباس کے بعض اوقات بن جاتا ہے، انسان نے وہ پینٹ پہنی ہو تو کتنی دیر تک جو ہے نا وہ اسی طرح بیٹھتے. بعض آپ نے دیکھا ہے کہ لڑکے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، بعض افراد ہیں بیٹھ جاتے ہیں دیوار کے ساتھ، سیدھی ٹانگیں جو ہے نا وہ جا رہی ہیں. نہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ جو بتایا ہے، سیرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اصحاب کے درمیان پاؤں پھیلا کر نہیں، پاؤں دراز کر کے نہیں، کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں جانا، وہ نہیں بیٹھے ہیں پیغمبر اسلام. یہ پیغمبر کی وہ اس پاک سیرت کی طرف دیکھیں، اس انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ بیان کیا گیا ہے. یہ میں جتنی آپ کو یہ روایتیں اب تک سنائی ہیں، سارے اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، سنی میں کوئی فرق نہیں ہے، شیعہ میں. یہ چونکہ پیغمبر اسلام کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، اس میں سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ جو سیرت کے اور نقوش ہیں حقیقی معنوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیرت کے نقوش کو زیادہ سے زیادہ بیان کرنا چاہیے. اور پھر کیا ہے؟ فرماتے ہیں کان رسول اللہ اذا حدث بحدیث تبسم فی حدیثہ، کہ پیغمبر جب آپ گفتگو کیا کرتے تھے، جب آپ اصحاب سے گفتگو کرتے تھے، حدیث کو بیان کرتے تھے تو تبسم فرمایا کرتے تھے. یعنی یہ ایک شان تھی پیغمبر اسلام کی، گفتگو حدیث سناتے ہوئے تھوڑا سا تبسم کیا کرتے تھے. تبسم سے یہ ہے کہ تھوڑی سی کہ ایک تو یہ ہے کہ اٹریکشن بھی پیدا ہو جاتی ہے، لوگ جذب ہو جاتے ہیں. جب انسان بالکل کہ موڈ بنا کے گل کرے تو پھر لوگ وہ تھوڑا سا اس کو محسوس بھی کرتے ہیں اور وہ توجہ بھی نہیں دیتے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے؟ جب حدیث بیان فرماتے تھے تو تھوڑا سا تبسم بھی فرمایا کرتے تھے. لقد کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یداعب الرجل یرید بہ ان یسرہ. آپ پھر یعنی گفتگو کے دوران بعض اوقات آپ جو تبسم فرماتے تھے اور مسکرایا کرتے تھے، یہ اس لیے تھا تاکہ لوگ خوش ہو جائیں. اللہ اکبر. لوگ کیا ہیں؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تھا، لوگوں کو مسرور کرنے کے لیے تھا، لوگوں کے دلوں میں مسرت پیدا کرنے کے لیے تھا، خوشی کا پیدا کرنے کے لیے تھا. اس وجہ سے اللہ والے خوشیاں بانٹتے ہیں، دنیا کے جتنے طاغوت ہیں وہ سوائے غم اور پریشانیوں کے کچھ بھی نہیں لاتے. یہ فرق ہے اللہ والوں. اللہ کے اولیاء ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کو مسرور کیا کرتے ہیں، دنیا کو خوش کیا کرتے ہیں. ہمیشہ جو اس کے قریب وہ سارے کے سارے خوشحال ہوا کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ بھی اللہ والے نہیں ہیں، جہاں پہ طاغوت ہیں، جہاں پہ شیطانی طاقتیں ہیں، جہاں پہ ایروگنس پاور ہیں، ان کا ہمیشہ وتیرہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں میں مخمسے میں ان کو ڈالو، پریشانیوں میں ان کو مبتلا رکھو، لوگوں کو ڈرا کے رکھو، لوگوں کو خوف میں رکھو. فلاں یہ ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ صدام کے دور میں اتنے ماسک بیچ دیے گئے، پتہ نہیں جو ہے نا وہ یہ اٹیک ہونے والا ہے تو یہ اٹیک ہوتی ہے، کیمیکل ہونے والا. ایک بھی تھیلی تک نہیں ملی ہے وہاں پہ پورے عراق میں. آپ دیکھیں اس میں کیا ہے، انہوں نے جو ماسک ان کو بیچنے کے لیے اور پتہ نہیں اپنے کیا کاروبار جو ہے نا وہ چلانے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے. یہ دنیا کے جو نااہل لیڈرز ہیں ان کی طرف سے ہے. لیکن جو الہی نمائندگان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اولیاء ہیں، ہمیشہ کیا ہیں؟ خوشحال. انہیں خوف نہیں، انہیں جرأت دیتے ہیں، انہیں دلیری، انہیں شجاعت.
اور انہیں خوف سے نکال کر اطمینان کی طرف، انہیں خوف سے نکال کر کیا ہے خوشیاں اور مسرور اور ان کے دلوں میں مسرتیں پیدا کیے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک یہ تھا کہ یعنی حدیث سناتے ہوئے تبسم کرتے تھے، اور تبسم میں اس لیے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، حدیث کو بھی سنیں، لوگوں میں اٹریکشن پیدا ہو، لوگ جذب ہو جائیں، اور جذب ہونے کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہے تاکہ ان میں خوشحالی بھی آئے۔ تو یہ ہے کہ ہمیشہ تقسیم کیا کرتے تھے۔ مجھے اب اس کے بعد چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں 2-3 جو واقعات مجھے بڑے ضروری تھے سنانے، اور بالخصوص ایک تعریف جو مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمائی ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں ہم ان خصوصیات کو، اوصاف کو بیان کریں گے کہ جو اپنے مولا اور آقا نے، کہ جن کی سیرت ہی اس انداز کے ساتھ رہی ہے۔ فرماتے ہیں میں اپنے آقا رسول کے اس طرح نقش پاک پہ چلتا تھا کہ جس طرح ناکا کا بچہ اپنی ماں کے قدم بقدم چلتا ہے۔ یہ تعبیریں آپ کو نہج البلاغہ ہی سے ملیں گی اور مولائے کائنات ہی سے ملیں گی، یا تو علم کے سلسلے میں فرماتے ہیں مجھے آقا گرامی نے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح مجھے علم سکھایا، علم دیا کہ جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے، اس طرح مجھے علم عطا فرمایا۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلے سیشن میں ہم اپنے مولا اور آقا امیر المومنین کے ان فرمودات اور وہ اوصاف کے جو پیغمبر اسلام شان کریمی کے ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے۔ پروردگار اپنی خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنے لطف و احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں انہیں جوار رحمہ، جوار اسم، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔ جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں، مجھے کافی لسٹ بھی بتائی گئی تھی، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی آپ لوگوں کا تھینک یو بھی ہم نے کرنا ہے، اور باہر کا جن لوگوں نے بھی میرے ذمہ دعائیں لگائی ہوئے ہیں، کچھ فون کیے، کچھ لوگوں نے ای میلز کی، کچھ بتایا، اور فون کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بلکہ بعض مرحومین کے سلسلے میں بھی اسپیشل جو ہے نا وہ کہا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے مومنین مومنات مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں صحت اور سلامتی عطا فرمائے، اور جتنے مرحومین ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جوار رحمہ، جوار اسم، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرمائے۔ یا اللہ عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کو ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔